السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، آج جو میں کہانی سنانے جا رہی ہوں یہ ہے تو بلی چوہے کی، لیکن وہ ٹام اینڈ جیری والی نہیں ہے، یہ تھوڑی مختلف ہے۔ تو یہ ہے ایک کہانی جس میں ایک بلی ہے جو کہ بہت سست ہے، لیزی ہے اور تھوڑی سی لاپرواہ بھی ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ چونکہ اس کے گھر والے سارے اس کو بہت پیار کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں، وہ سستی بھی دکھا سکتی ہے کیونکہ سب تو اس کا بہت لاڈ اٹھاتے ہیں، تو اس کو پرواہ ہی نہیں ہے، جو بھی کرتا جائے جیسے بھی ہو ارد گرد، بس اسے یہ کہ مجھے کھانا مل رہا ہے، مجھے دودھ وقت پہ مل رہا ہے، بس اب ٹھیک ہے، میں کھاؤں گی، دودھ پیوں گی اور سو جاؤں گی۔ تو جناب، یہ ایک بلی ہے اور اس بلی کا نام ہے مانی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ مانی جو ہے وہ ایک گھر میں رہتی ہے جہاں بہت سے اور بچے ہیں اور وہ اس کو بہت پیار کرتے ہیں، اس کا بہت خیال رکھتے ہیں، اور وہ جو مانی صاحبہ ہیں اسی وجہ سے وہ بہت مغرور ہو گئی ہیں اور بہت سست ہو گئی ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اس گھر میں ایک دن ایک چوہا آ جاتا ہے، اور چوہا تو آپ کو پتہ ہے شرارتی ہوتا ہے، کبھی ادھر سے نکل کبھی ادھر سے، اور جتنی اس کی وہ تیز رفتار ہوتی ہے، سپیڈ ہوتی ہے، اس کو پکڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اب جو گھر تھا اور اس گھر میں جو بچے تھے، ان کی جو امی تھیں، وہ سب بہت پریشان تھیں کہ یہ چوہا آ گیا، یہ اب ہماری چیزیں خراب کر دے گا، ہمارے کپڑے خراب کر دے گا، ہم اس کا کیا کریں۔ وہ ہر وقت اس کو پکڑنے کی، اس کو بھگانے کی، چوہے کو، اور اس کو مارنے کے لیے طریقے سوچتی رہتے تھے، لیکن وہ چوہا کسی کے ہاتھ میں نہیں آتا تھا۔ امی کو مانی پہ تھوڑا سا غصہ بھی تھا کہ یہ بلی ہو کے دیکھ رہی ہے کہ ہم اتنی مشکل میں ہیں، یہ نہیں کرتی کہ اتنا چھوٹے سے چوہے کو پکڑ ہی دے یا بھگا دے یا گھر سے کہیں چھوڑ آئے، یہ آرام سے بیٹھی رہتی ہے، اس کو فکر ہی نہیں کہ ہم سب کتنے پریشان ہیں اور یہ ہماری مدد کر سکتی ہے۔ لیکن جی، مانی میڈم کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، وہ بیٹھی ہیں، سو رہی ہیں اور اپنے نخرے اٹھوا رہی ہیں۔ اب ایک دن کیا ہوا، وہ بڑے آرام سے اپنے نرم سے بستر پہ سو رہی تھی اور وہاں سے چوہے نے اس کو دیکھ لیا، دروازے کے پیچھے چھوٹا سا دروازہ کھول کے اس نے یوں دیکھا اسے اور اسے کہا، اور بلی میڈم کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ اچھا، میں نے تو یہ سنا تھا کہ بلیاں جو ہوتی ہیں وہ چوہوں کو ایک جھپٹے میں پکڑ لیتی ہیں اور چوہے ان سے بھاگ جاتے تھے ڈر کے مارے، لیکن میرا خیال ہے کہ تم بڑی چھوٹی ہو ابھی، اور تم میں کوئی تجربہ نہیں ہے اور نہ تم میں کوئی طاقت ہے، اس لیے تم مجھے پکڑ نہیں سکی آج تک نا، یہی وجہ لگتی ہے مجھے۔ اب مانی کو غصہ تو بڑا آیا، اس نے کہا اس کی یہ مجال کہ مجھے یہ ایسے کہے، لیکن ادھر سے اس میڈم کو نیند بھی آ رہی تھی اور نیند اسے بہت پیاری تھی۔ اس نے کہا اس کو بعد میں دیکھوں گی، پہلے سو جاتی، اور وہ مزے سے سو گئی۔ اب چوہے نے سوچا کہ اس کو تو فرق ہی نہیں پڑا کہ یہ میں نے اس کو یہ بھی کہہ دیا کہ تم چھوٹی ہو، تم میں طاقت نہیں ہے، تم ایکٹیو نہیں ہو، تم سست ہو، اسے پھر بھی فرق نہیں پڑا۔ اس نے کہا چلو کچھ اور کوشش کرتا ہوں۔ اس نے کہا مجھے لگتا ہے بلی مانی بیگم، تمہیں تو طریقہ بھی نہیں کسی نے سکھایا کہ چوہے کو پکڑنا ہوتا ہے، یا تمہیں تو تجربہ ہی نہیں ہے نا کوئی، تمہیں تو کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ اس طرح کہہ کہ وہ اس کو چڑھاتا گیا۔ اب تو جی مانی کو آ گیا غصہ، لیکن بات اس کی صحیح تھی چوہے کی کہ مانی کو تجربہ تو تھا نہیں۔ اس نے غصے میں ایک دم سے کہا ایسی بات ہے، یوں جھپٹا مارا اس پہ۔ چوہا تو پہلے ہی پتا تھا اسے کہ اسے چڑھا رہا ہوں، اسے جب غصہ آئے گا تو یہ مجھ پہ حملہ کرے گی۔ اس نے آرام سے دروازہ بند کر دیا اور مانی بیگم کا سر زور سے جا کے دروازے پہ لگ گیا۔ بڑی بیچاری کو تکلیف ہوئی، بڑی زور سے اس کو چوٹ پہنچی وہاں پہ۔ ایک دم وہ زور سے چیخی کہ ہائے میرا سر، ہائے میرا سر۔
ادھر سے بچے آ گئے بھاگے بھاگے کہ مانی کو کیا ہو گیا ہے۔ جب بچوں نے مانی کو دیکھا تو وہ تو سر پکڑ کے بیٹھی ہوئی تھی، انہیں سمجھ آ گیا کہ اس کو سر پہ چوٹ لگی ہے۔ اتنے میں امی بھی آ گئیں۔ امی نے کہا ہاں بھئی کیا ہوا ہے؟ تو بچوں نے کہا کہ وہ مانی کو تو چوٹ لگ گئی ہے سر پہ۔ کہ اچھا یہ لو، یہ رومال لو، یہ اس کے سر پہ باندھ دو، اور ویسے مانی بیگم تمہارے ساتھ صحیح ہوا ہے۔ امی نے نا ذرا اس کو ڈانٹا کہ مانی بیگم ہوا تمہارے ساتھ صحیح ہے، جتنی تم سست ہو گئی ہو، جتنی تم کاہل ہو گئی ہو، یہ ہونا تھا۔ کبھی بندہ اٹھ کے چل پھر بھی لیتا ہے، کوئی ایکٹیو ہو جاتا ہے، کوئی کام کر لیتا ہے، تمہیں تو بھاگنے کی کیا چلنے پھرنے کی عادت نہیں رہی۔ مانی کو غصہ تو بڑا آیا کہ امی نے آج اتنی سی بات پہ، چھوٹی سی بات تھی کہ میں چوہا نہیں پکڑ سکی، مجھے اتنی باتیں سنائی ہیں، اوپر سے میرے سر میں درد ہو رہی ہے، لیکن چلو ابھی میرے سر میں درد ہے، میں ابھی کپڑا باندھتی ہوں سر پہ رومال اور پھر میں سوتی ہوں، امی کو بعد میں دیکھوں گی یہ کیوں ایسے باتیں کر رہی ہیں۔ تو جی وہ اپنے سر پہ جلدی سے اس نے رومال باندھا اور پھر سو گئی کہ میں تو سر میں درد ہو گئی ہے بہت زیادہ، تو میں تھوڑا آرام کر لوں۔ چوہا ساری باتیں دیکھ رہا تھا، اس نے یہ بھی دیکھا کہ اچھا اس کی وجہ سے مانی کو چوٹ بھی لگی ہے، اس کی وجہ سے اسے ڈانٹ بھی پڑی ہے اور باتیں سننے کو ملی ہیں۔ تو وہ اس کے پاس آیا نا، مانی کے پاس، تو اس نے کہا کہ اچھا وہ نا بلی کو اس نے کہا کہ مانی بیگم میں نا سوری کرتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے تمہیں چوٹ بھی لگی ہے اور امی سے تمہیں باتیں بھی سننی پڑی ہیں، تو ہوا تو غلط ہے۔ ویسے وہ صحیح بھی کہہ رہے تھے، یہ چوہا اس کو کہہ رہا ہے، مطلب ایک طرف سے معافی بھی مانگ رہا ہے اور ایک طرف سے اسے غصہ بھی دلا رہا ہے، جس کو پہلے ہی مانی کو تو پہلے ہی بڑا غصہ آیا ہوا تھا۔ وہ سنتی رہی، وہ نا رومال میں سے ایک آنکھ اس نے نکالی ہوئی تھی اور دیکھ رہی تھی کہ اچھا یہ بھی اب مجھے باتیں سنائے گا بھائی۔ وہ مانی جو تھی اس کی باتیں سنتی رہی اور ساتھ میں وہ منصوبہ بنا رہی تھی کہ اس کو تو میں نے اب نہیں چھوڑنا، اس کی وجہ سے مجھے چوٹ لگی، اس کی وجہ سے مجھے باتیں سننے کو ملی، اب یہ پھر آ گیا میرا سر کھانے کے لیے۔ ٹھہر جاؤ ذرا۔ اس نے جب وہ چوہا تھا وہ آرام سے ریلیکس ہو کے باتیں کرتا رہا، وہ اس کو دیکھ رہا تھا۔ مانی نے اس کو جھپٹ کے پکڑ لیا، ایک ہاتھ سے اس نے سر پہ سے رومال اتارا، چوہے کو اس نے اس رومال میں رکھا اور باندھ لیا اور اس کی بال بنا لی۔ اب وہ بال کو یوں اچھالنے لگی اور اس سے کھیلنا شروع ہو گئی۔ اب چوہا تو رومال کے اندر تھا، اس کا تو دل گھبرانے لگ گیا کہ یہ تو غصے میں آ گئی ہے اور میں اس کے شکنجے میں بھی آ گیا ہوں، یہ اب مجھے نہیں چھوڑتی، یہ مجھے مار ہی دے گی اس طرح کھیل کھیل کے۔ لیکن چوہا ذرا سیانا تھا، اس نے سوچا میں اب کیا کر سکتا ہوں۔ اس نے سوچا کہ میں اپنے دانتوں کا استعمال کرتا ہوں اور رومال کو کتر دیتا ہوں، کاٹ دے گا، کتر دے گا، نکل آئے گا۔ اس نے آہستہ اس کو کترنا شروع کر دیا۔ اب وہ جو رومال میں سوراخ تھا وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ اسے نظر آنے لگ گیا کہ کمرے میں اور کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کیا پڑا ہوا ہے۔ جب اتنا بڑا سوراخ کر لیا جس سے وہ باہر چھلانگ مار سکے، تو جب اس کو مانی نے یوں اچھالا، اس نے جلدی سے چھلانگ ماری اور پھر بھاگ گیا اور مانی کے ہاتھ میں آیا خالی رومال۔ اب مانی جو تھی وہ خالی رومال دیکھ کے ایک دم پریشان ہو گئی کہ چوہا کہاں گیا۔ تو دیکھا کہ چوہا سامنے جا کے صوفے پہ بیٹھ گیا، کبھی جا کے وہ الماری کے اوپر بیٹھ جاتا تھا، کبھی جا کے وہ سامنے بستر پہ بیٹھ جاتا تھا۔ تو تب مانی کو احساس ہوا کہ امی جو تھیں وہ صحیح کہہ رہی تھیں۔ کیوں؟ پہلے مانی نے سستی کی، چوہے کو نہیں مارا، اپنے سر پہ چوٹ لگوائی، امی سے بات سنی۔ اب غصے میں آ کے اس نے چوہے کو پکڑ تو لیا، لیکن اپنی لاپرواہی کے جو اس نے اس سے کھیلنا شروع کر دیا، اب اور یہ سوچا ہی نہیں کہ چوہا تو رومال کاٹ سکتا ہے۔ اب پھر اپنی لاپرواہی کی وجہ سے چوہا آزاد ہو گیا، یعنی مانی کی لاپرواہی کی وجہ سے چوہا آزاد ہو گیا۔ تو پھر مانی نے یہ سبق سیکھا کہ یہ دونوں باتیں، یہ دونوں چیزیں میری غلطی تھی، میں سست تھی اور میں لاپرواہ تھی اور مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اگر وہ لاپرواہ نہ ہوتی اور وہ سستی نہ کرتی تو آج نہ اس کو چوٹ لگتی، نہ اس کو امی سے باتیں سننے کو ملتی اور نہ ہی چوہا اس کے ہاتھ سے نکلتا۔ صحیح کہہ رہی ہوں نا؟ اور یہ بات صرف یہ نہیں ہے کہ مانی کو اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے، ہمیں بھی اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم سستی نہ کریں، لاپرواہی نہ کریں، اور جو بھی کام ہمارے کرنے کا ہے ہم بہت توجہ اور بہت دھیان سے کریں۔ اب ہم اپنا کام دھیان سے کریں گے نا؟ بالکل کریں گے۔ اگلی کہانی تک کے لیے اللہ حافظ، خوش رہیے۔